بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جڑاوالا میں جو مسیحی برادری کے عبادت گاہوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے بطور ملت و قوم اور بطور امت کے بڑی شرم کا مقام ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے کس قانون کے تحت یہ کیا گیا ہے؟ پاکستان کے کس قانون کے تحت یہ اجازت ملی آپ کو کہ آپ کسی پہ ایسے حملہ کریں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مبینہ طور پہ محبت کے نام پہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی تعلیمات کے مطابق یہ عمل کیا گیا ہے؟ ایک شخص کا برا فعل غیر شرعی، غیر قانونی، مبینہ طور پہ اس کا ایک طریقہ کار ہے نا، اس کی تفتیش ہوتی ہے، اس کا کوئی پولیس اگر اس پولیس کے انکار کر دے اس کی تفتیش کرنے سے، اگر ریاست منع کر دے تو وہ پھر دیکھی جائے گی کہ کیسے اس کو کورٹ پہ لے کے جانا ہے۔ آپ نے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، میں پھر دہراتا ہوں، کون سے قانون شریعت کے تحت، کون سے تعلیم نبوی، تعلیم خاتم النبیین، تعلیم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کام کیا گیا، اس کے مطابق یہ کام کیا گیا، کس کے تحت کام کیا؟ مجھے بتائیے۔ میں پوچھتا ہوں سوال تمام لوگوں سے کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، جن کے نام پہ ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں، سب کچھ ہمارا فدا ہے ان کے لیے، اگر آج وہ موجود ہوتے اور ہم ان سے پوچھتے جی کہ فلاں شخص نے غالباً، چلو یقیناً صحیح، قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے، وہ یہ حکم دیتے کہ جا کے آس پاس ہر شے کو زندہ جلا دو، لوگوں کو مار دو، کیونکہ ایک شخص نے یا چار لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو ساروں کو جا کے قتل و غارت کرو اور ان کی گھروں کو جلا دو، ان کی عبادت گاہوں کو جلا دو؟ کیا آپ کے خیال میں یہ جواب ملتا آپ کو؟ جس اللہ اور جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ آپ نے یہ کام کیا ہے، ذرا سوچی تو صحیح کہ اللہ کو ہی تو جواب دینا پڑے گا نا اس چیز کا۔ یہ کب ختم ہوگا کہ ہم دین کو اپنی زندگی بنائیں گے، نہ کہ بس جذبات کبھی کبھی اٹھتے ہیں کہ جی مسجد کا بلب شہید ہو گیا تو ہم کسی کا گھر جلا دیں گے، وہ فلانے شخص نے یہ بات مبینہ طور پہ کی ہے تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ہم جو مرضی کرتے پھریں گے۔ یہ مومن و مسلمان کا شیوا ہے یہ کہ صرف اس وقت ہی جذبات و محبت جاگنے ہوتے۔ یہ پوری زندگی جینے کا نام ہے اسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے آپ سمجھے تو صحیح، اس کے بعد پھر جا کے لوگوں کے ساتھ جو اچھا برا کرنے کا سوچیے گا۔ بہت افسوسناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں سے جو بے گناہ جن کو ساتھ یہ سلوک کیا گیا، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ سلوک کر دیا۔ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، بطور معاشرے کے بھی، بطور پاکستانی کے بھی، کہ ہمیں پورے ہوش و حواس میں دین پہ چلنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو سرکار کے سامنے خود ہی پیش کر دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ تب بھی کوئی اور بھی لوگ ایسے بیچارے ساتھ پھنس جائیں۔ جس نے کیا ہے، جس نے اشتعال انگیزی کی ہے، اس کو خود شرم آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں بھی اور ان کو بھی، غلطی تو ان سے ہوئی ہے لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ان کو بھی معاف کرے جن کے یہ ہو گیا جن سے، اور ان کو چاہیے کہ وہ ان سے بھی معافی مانگے جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، اور قانون کو تو اپنا راستہ لینا ہی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔